ایک ایسی آڈیو سامنے آئی ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکی ہے. لاکھ کوشش کر لیں, کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں ہو سکتے. نام نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا ہے. فوراً سازش بنا دیتے ہیں اور پھر ہمیں دھمکی دی گئی. ملک جائے بھاڑ میں, آپ کی خارجہ پالیسی جائے بھاڑ میں, آپ کی خارجی تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ جائیں بھاڑ میں. آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ گند اچھال رہے تھے بیٹھ کے کہ ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے. یہ کھیلنے کی چیز تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اب سے کچھ دیر پہلے ایک ایسی آڈیو سامنے آئی ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکی ہے, پریشانی کا باعث بن چکی ہے. اور بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ جتنے لونڈے لپاڑے ہیں اب وہ اس کام کے اوپر لگ گئے ہیں کہ اس میں سے ہم نے ڈیفینڈ کس طرح کرنا ہے ساری چیز کو. تو وہ ٹچس اینڈ بٹس جو ہے نا, اس میں سے چیزیں نکال کے جو ہے وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ ہم عمران خان صاحب کی فیور میں کس طرح اس کو کنورٹ کروائیں. لیکن ظاہری بات ہے, جو کہے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ لاکھ کوشش کر لیں, کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں ہو سکتے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے اس ساری چیز کے اندر کہ کس طرح اس پوری قوم کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا گیا پچھلے 4-5 مہینے میں. یہ کہانی تقریباً 7-8 مارچ سے شروع ہوتی ہے, تو اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, 7 مہینے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو تو بیوقوف بنایا گیا, لیکن اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس ساری چیز کے ساتھ. میرے خیال میں آپ اس کو اس طرح کر کے لے کے چلتے ہیں. آپ ذرا پہلے ایک دفعہ آڈیو سنیے. آڈیو سننے کے بعد اس آڈیو کو ہم ایک ایک کر کے جملے کو اینالائز کریں گے. پھر میں آپ کو اس کے اوپر اپنا انالیسس دوں گا اس پوری آڈیو کے اوپر کہ یہ ایکچولی ساری بات بتاتی کیا ہے. سنیے آڈیو میں کیا ہے. لیکن اچھا, اب ہم نے صرف کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے, تو ڈیمانڈ نہیں بھی دینا, لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کریں. مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر, کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا. پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شاہمود قریشی اور فارن سیکرٹری کو. شاہمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور کو نہیں بتا دیں, وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا, فارن سیکرٹری نے یہ چیز سنا دی, اس میں یہ تھا. پھر ہم اس کا انالیسس کرو, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں, وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس. کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود, آپ میں اور سہیل, بس ٹھیک ہے, پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے, وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے, تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پرس اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے, تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے. اور فورن سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو نا پولیٹیکل وہ چل رہا ہے, تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے. نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے, ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا. یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا, یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی, لیکن وہ تو ہے تو فوراً. اچھا یہ جناب آپ نے یہ پوری آڈیو سنی. اب اس کو اگر اینالائز کریں, میں شروع سے سٹارٹ سے بات سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اس میں عمران خان صاحب کی آواز آتی ہے, اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ کا, بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے, امریکہ کا نام نہیں لینا. اچھا یہ اگر آپ اٹھا کے اس کو دیکھیں نا, تو عمران خان صاحب کے مارچ کے اینڈ میں وہ جو اسلام آباد کی وہ جو تقریر تھی, جو انہوں نے جلسہ کیا تھا, جو انہوں نے کاغذ نکال کے پڑھا تھا, تو اس کے اندر انہوں نے ایکچولی واقعی امریکہ کا نام نہیں لیا تھا اس کے اندر امریکہ کا نام. اس کے اندر یہ بار بار بس انہوں نے کہا ایک ملک, امریکہ کا نام نہیں لیا تھا. اب آپ اسی جملے کے بعد اس کے بعد جو ہونے والے مختلف کام ہیں, مختلف جو واقعات ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ جلسوں کے اندر, جلوسوں کے اندر, جب وہ بیچارے تحریک انصاف کے سپورٹر اور ورکر جو ہیں, جب وہ دو نعرے مارتے تھے, وہ جن کے اوپر انہیں روکا جاتا تھا کہ جناب امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, اس پہ روک دیا جاتا تھا. نہیں چپ خبردار, یہ نعرہ نہیں مارنا. پھر اس کے بعد بیچارہ کوئی اور اگر نعرہ مارتا تھا, جی امریکہ مردہ آباد,
تو اس پہ بھی ان کو چپ کرا دیا جاتا تھا. یہ بیسکلی دو چیزیں اس لائن میں سے نکلتی ہیں, ایک یہ کہ ہاں جی اس کے اوپر پوری طرح کھیلنا ہے, اور دوسرا کہ جی امریکہ کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے خیال میں پہلے گیم پلان یہی تھا کہ بھائی نام شام لیے بغیر جو ہے نا وہ ہم یہ کہانی آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک غالباً عمران خان صاحب وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے جس کو وہ پریس کانفرنس کا نام دیتے ہیں, اگر اف مائی میموری سروز می رائٹ, تو اس میں ان کے منہ سے غلطی سے امریکہ کا نام اس وقت نکل گیا تھا. جب وہ چونکہ نکل گیا اس کے بعد یہ پھر امریکہ جو ہے وہ کلیئر کٹ بولنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ آڈیو جو ہے یہ غالباً اس وقت کی ہے جب اس ساری چیز کی پلاننگ ہو رہی تھی. اچھا, اس کے بعد آگے چل کے اعظم خان صاحب یہ کہتے ہیں سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سائفر ہے نا, میرا خیال ہے ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے تو آخری ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارچ کریں. اگر آپ ڈیمارچ نہیں بھی دینا تو کیونکہ رات میں نے بہت سوچا اس کے اوپر, آپ نے کہا کہ انہوں نے اٹھایا لیکن نہیں, پھر میں نے سوچا کہ اس کو کور کیسے کرنا ہے. ایک میٹنگ کریں شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کی. شاہ محمود قریشی یہ کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں نا تو اس کو کاپی میں بدل دیں گے. وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن سیکرٹری نے یہ چیز بنا دی ہے, بس اس کا یہ کام ہوگا. مگر یہ اس کا انالیسس ادھر ہی ہوگا, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹس میں ہم کر لیں گے, تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں انالیسس یہ ہوگا کہ یہ تھریٹ ہے. ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے تھریٹ کہتے ہیں. دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ میں اپنی مرضی سے منٹ ڈرافٹ کر لیں. اب آپ اس بات کو اندازہ لگائیے کہ پہلے وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس میں ایمبیسڈر نے کہا کہ ڈیمارچ کر دیں. تو اگر ہم نے ڈیمارچ نہیں بھی کرنا, کہ اگر ہم نے ڈیمارچ اس کے اوپر ہم نہیں بھی کرتے, تو پھر کم از کم اس کو آن ریکارڈ اس ساری چیز کو کس طرح لے کر آنا ہے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ بیوروکریٹس کو بلا لیں, یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلا لیں, اس کے اندر بیٹھ کے ہم میٹنگ کرتے ہیں. اس کے جو منٹس لکھے جائیں گے اس کے اندر وہ ہم فارن سیکرٹری کو کہیں گے کہ آپ اس کو پڑھیں. جب وہ پڑھیں گے تو وہ منٹس کے اندر جو ہے نا وہ لکھا ہوا سارا کچھ آ جائے گا. اس کو آن ریکارڈ لانے کے لیے کیا طریقہ کار ہو رہا ہے, اور اس پہ جو انالیسز ہونے ہیں, جو اس پہ ہم نے کامنٹری کرنی ہے بیسکلی, وہ پھر ہم اپنی مرضی سے کر لیں گے, اور ہم تھریٹ جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ تھریٹ آیا ہے. تو اب آپ اس کو اگر اینالائز کریں کہ عمران خان صاحب کی ان باتوں کے ساتھ وہ جو جلسے کے حوالے سے جو پلاننگ ہو رہی تھی, تو اس کے اندر انہوں نے یہی کہا اور پھر ہمیں دھمکی دی گئی. یہ دھمکی بیسکلی تھریٹ کو ہی کہہ رہے تھے, یعنی اس کو انہوں نے دھمکی بنا دیا کہ جی ہمیں دھمکی دی گئی ہے. تو یہ اس گفتگو کے اندر بھی جو ہے نا وہ کافی تک یہ بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ ایکچولی کس طرح یہ لوگ بیٹھ کے اندر کس طرح پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے اس پہ کرنا کیا ہے. کہ ایک تو اپنی مرضی کے اس پہ انالیسس ڈالنے ہیں, اور کھیلنا ہم نے اس پہ کس طرح ہے, اور امریکہ کا نام بھی نہیں لینا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اس کے بعد عمران خان صاحب پوچھتے ہیں تو پھر کس کس کو بلائیں اس میں. شاہ محمود, آپ یعنی کہ اعظم خان ان سے کہہ رہے ہیں, اور سہیل. اعظم خان کہتے ہیں بس اور لوگوں کو نہیں بلانا, بس یہ اتنے کافی ہیں, اس طرح کی ایک میٹنگ بلائیں اور یہ لوگ کافی ہیں. تو عمران خان کہتے ہیں ٹھیک ہے کل ہی کر لیتے ہیں یہ. تو اعظم خان کہتے ہیں تاکہ یہ چیز جو ہے نا ریکارڈ میں آ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کونسلیٹ فار اسٹیٹ ہیں, وہ پڑھ کر سنائے گا تو میں کاپی کر لوں گا آرام سے, تو آن ریکارڈ آ جائے گا کہ یہ چیز ہوئی ہے. آپ فارن سیکرٹری کو بلائیں تاکہ پولیٹیکل نہ رہے, اور بیوروکریٹ ریکارڈ پہ چلا جائے. عمران خان نہیں تو اس نے ہی لکھا ہے ایمبیسڈر نے. اعظم خان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا, یہ کس طرح انہوں نے نکال دیا. عمران خان جو ہے نا اس کے بعد آرام سے ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ یہاں سے اٹھائی ہے, اس نے اٹھائی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا, اچھا یہاں پہ ایک ڈفرینس ہے, یہ بھی میں کلیئر کر دوں. اس کے بعد یہاں پہ آڈیو تھوڑی مزل ہوتی ہے, لیکن جو ٹرانسلیشن ایکچولی اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے, جو ٹرانسکرپٹ سرکولیٹ کر رہا ہے, تو اس میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے, لیکن اینی ہاؤ ہے تو فوراً سازش بنا دیتے ہیں. یہ ایکچولی آڈیبل نہیں ہے, یہ میں کلیئر کر دوں اس بات کو. میں نے بہت دفعہ یہ آخری 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ بار بار میں نے سنے ہیں, یہ بات آڈیبل نہیں ہے جو ٹرانسکرپٹ کے اندر لکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. البتہ باقی جو گفتگو ہے وہ مطلب جو سٹارٹ ہوتی ہے, اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ, بس صرف کھیلنا ہے, اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. سو بیسکلی یہ البتہ کافی حد تک یہ آڈیبل ہے. یہ جو آڈیو ہے اس کے اندر کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لیتا. اور اس کے بعد آگے کی جو ساری پلاننگ ہو رہی ہے وہ بھی کافی حد تک کلیئر ہے. اب یہ ساری چیزیں سننے کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نظر آتی ہیں, اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا. میں بتاتا ہوں کیوں.
آپ اٹھا کے دیکھیے 2014 کے اندر کیا ہوا تھا. 2014 کے دھرنے کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ جناب بل دینا بند کریں, یوٹیلٹی بلز دینا بند کر دیں, باہر سے جو لوگ ریمیٹنس بھیجتے ہیں بینکوں کے ذریعے, ہنڈی کے ذریعے بھیجنا شروع کریں تاکہ پاکستان کو ڈالر آنا بند ہو جائیں. اصل مقصد یہ تھا. آپ ٹول پلازا کے اوپر جو ہے وہ ٹول دینا بند کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بیسکلی اس کا نقصان صرف اور صرف کس کو ہو رہا تھا؟ اسٹیٹ آف پاکستان کو. اس سے مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, اس سے صرف پاکستان کا نقصان ہو رہا تھا. اس کے بعد 126 دن کا دھرنا, پورے ملک کو بند کر دینا. اور مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے کہ جب یہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اس کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ ساری باتیں جب عوام کو کہہ رہے تھے نا کہ جی آپ یہ ٹیکس دینا بند کر دیں, وہ ٹیکس دینا بند کر دیں, جاوید ہاشمی صاحب کا نا اس وقت چہرہ دیکھنے لائق تھا کہ وہ کتنے تنگ آئے ہوئے تھے کہ یار یہ بندہ کیا بول رہا ہے, یہ کس طرح, یہ کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا حرکتیں کر رہا ہے, اس سے ملک کا کتنا نقصان ہوگا. اور وہاں سے پھر اس کے بعد ان کے عمران خان صاحب سے اختلافات شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ شخص 126 دن کا دھرنا دیتا ہے, اسلام آباد کو, آپ کے فیڈرل کیپٹل کو بند کر دیتا ہے. زندگی جام ہو جاتی ہے وہاں کے اوپر, لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بعد میں جوڈیشل جو کمیشن بنتا ہے وہ یہ رپورٹ دیتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی تھی, سارا کا سارا بکواس تھا, ٹوپی ڈرامہ تھا. 35 پنکچر کی سٹوری اس نے بنائی, ڈرامہ تھا, جھوٹ تھا سارا کا سارا. یہ ثابت ہوتی ہے بات. آگے چلیں. اس کے بعد یہ شخص جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے 2018 کے الیکشن کے اندر جو ہے ان کی مدد سے آتا ہے اقتدار کے اندر, اور جب تک اسٹیبلشمنٹ اس شخص کو سپورٹ کرتی ہے تب تک سب ٹھیک ہوتا ہے, سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا ہوتا ہے. اس کے اسٹیبلشمنٹ سے حالات جب خراب ہوتے ہیں 2021 کے اینڈ کے اوپر جا کے, جب اس کے زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو 2022 میں اس کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میری حکومت ختم ہونے جا رہی ہے, اب مجھے وہ بیساکھیاں نہیں ملنی, وہ سپورٹ نہیں مل رہی. تو اس کے بعد یہ امریکی سازش کا جو ہے یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. اور میں آپ یاد کیجئے گا کہ جس دن انہوں نے یہ کہا تھا تو میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ لو جی ایک ٹوپی ڈرامہ شروع ہو گیا. یہ بالکل ایک ٹوپی ڈرامہ ہے اور یہ سٹارٹ ہو گیا. اب یہ آڈیو جو ہے, اچھا دوسری بات ذرا میں آڈیو کے اوپر ایک اور بات کروں. خبردار جو کسی لونڈے لپاڑے نے جو ہے نا اگر یہ بات کہی کہ جی یہ آڈیو کی ریکارڈ ہوئی ہے, خبردار یہ حرکت مت کرنا. کیونکہ عمران خان صاحب خود مجھے انٹرویو کے اندر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں اگر ISI ان کی آڈیو ریکارڈ کرتی ہے. یہ خود بول چکے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے, مجھے کیا مسئلہ ہے اگر میری آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے. تو خبردار یہ والا نقطہ مت لینا. اس کے بعد آگے چل کے اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پچھلے 5-6 مہینے سے پورے ملک کے اندر اس سائفر کو لے کے کیا ٹوپی ڈرامے ہوئے ہیں, کیا ٹوپی ڈرامے ہوئے ہیں. ہر جگہ جا کے امریکی سازش, ساتھ ان سے گاڑیاں بھی لے رہے ہیں KP کی گورنمنٹ کے اندر, ساتھ ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پیچھے کہانی یہ ہے کہ نہیں امریکہ کا نام نہیں لینا, کھیلنا البتہ ہم نے پوری طرح اس کے اوپر کھیلنا پوری طرح. ملک جائے بھاڑ میں, آپ کی خارجہ پالیسی جائے بھاڑ میں, آپ کی خارجی تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ جائیں بھاڑ میں. روس سے ہم جناب گیس لینا چاہتے تھے, لیکن روس سے یہ لوگ نہیں گیس لے رہے, یہ لینا نہیں چاہتے کیونکہ یہ امریکہ کے پٹھو ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیٹھ کے پیوٹن جو ہے وہ شہباز شریف سے بھی ملاقات کرتا ہے. ان سے جا کے پوچھے بھائی جان آپ نے گیس کا کوئی معاہدہ کیا تھا کیا ان کے ساتھ, جو کوئی منسوخ کر دیا ہو, اس حکومت نے آ کے منسوخ کر دیا ہو. نہیں, ایسے کوئی چکر نہیں, کوئی معاہدہ شاہدہ کوئی کچھ نہیں ہوا, بس صرف بات چیت ہوئی تھی, دیٹس اٹ. عوام کو پٹی پڑھا کے. لیکن مجھے اصل بات یہ ہے کہ کرتے ہیں, سارے سیاستدان کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جھوٹ صرف یہ عمران خان بولتے ہیں, اور لوگ بھی بولتے ہیں, نون لیگ بھی بولتی ہے, پیپلز پارٹی بھی. لیکن بھائی اگر آپ کا جھوٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچانا شروع کر دینا, مجھے نہیں پتا پھر میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں. کیونکہ صرف کہانی یہ نہیں ہے, یہ جو 126 دن کا دھرنا ہے اور یہ جو عمران خان صاحب کی آڈیو آئی ہے, شوکت ترین اور KP کے فائنانس منسٹر اور پنجاب کے فائنانس منسٹر نے جو حرکت کی تھی نا, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے بھی پاکستان کو کتنا نقصان پہنچنے والا تھا. ان کی حتی الامکان کوشش تھی کہ IMF سے پیسے جو ہیں وہ نہ مل سکیں, اور کسی طرح آخری وقت میں بھی جو ہے ہم کوئی نہ کوئی رچ ڈال کے, کوئی نہ کوئی رولا ڈال کے جو ہے اس کو بھی روک لیں, لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اور بھائی کس قسم کی سیاست کرتے ہو یار آپ لوگ, آپ کرنا کیا چاہتے ہو؟ آپ اپنی سیاست کی خاطر ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے یہ گند اچھال رہے تھے, بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے تھے بیٹھ کے, کہ ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے. یہ کھیلنے کی چیز تھی. پاکستان کے خارجی تعلقات, پاکستان کی فورن پالیسی کھیلنے کی چیز ہے. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ شخص اپنی باتوں سے
پوری کی پوری پود کا کس طرح بیڑا غرق کرتا ہے اور پیچھے ایکچولی کھیل رہا ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, لیکن لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اوہ ہمارا تو مسیحا آ گیا ہے جناب, نیا پاکستان بنانے کے لیے آ گیا. یہ پڑا ہے آپ کا نیا پاکستان, جہاں پہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھول کے جو ہے, یہ دھول مٹی پھینک کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے. کھیلیں, ڈیزرو کرتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام یہی ڈیزرو کرتے ہیں. کھیلیں ان کے ساتھ, ان کے جذبات کے ساتھ کھیلیں, ان کے احساسات کے ساتھ کھیلیں, ان کے دل میں جو درد ہے نا کہ کسی طرح ہمارا ملک بہتر ہو جائے, انہی جذبات کے ساتھ کھیلیں. کیونکہ آپ جیسے لوگ پچھلے 75 سال سے ان لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کھیل کے ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, آپ بھی یہی کام کریں. بالکل یہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.